السلام علیکم، کے پی ٹائم کے ساتھ میں ہوں سمر خٹک۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف احتساب اور تبدیلی کے سلوگن کے ساتھ اقتدار میں آئی تھی۔ 3 سال اس حکومت کو ہو گئے ہیں، 8 سال خیبر پختونخوا میں ہو گئے ہیں۔ ان 8 سالوں میں کیا انقلابی اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں، کیا تبدیلی آئی ہے مختلف شعبوں میں؟ آج کے پروگرام میں بہت تفصیلی بات چیت کریں گے۔ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں انفارمیشن منسٹر ہیں کامران بنگر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ سر، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں لیکن آپ کے اچھے کاموں سے۔ کون سے اچھے کام آپ لوگوں نے ان 8 سالوں میں کیے ہیں اور اس صوبے کے لوگوں کی تقدیر بدلی ہے آپ نے جی صحیح معنوں میں؟ جی بالکل، آپ نے بڑا پرٹیننٹ کویسچن پوچھا ہے۔ سب سے جو ایک کام جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کی طرف ہم نے ایک بہت بڑا لیپ فراگ لیا ہے، وہ خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ کا اجرا جو ہم نے کیا۔ خیبر پختونخوا کی ساری آبادی، 4 کروڑ کی آبادی کو صحت کارڈ کی سہولیات میسر ہے۔ ایک غریب شخص جب بیمار پڑتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ علاج کرنا۔ خیبر پختونخوا کی آبادی کا ہر شخص اس کی جیب میں 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، جو کہ حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے، اور وزیر اعظم عمران خان کا یہ ویژن ہے۔ ہم نے پچھلی گورنمنٹ میں اس کو بڑی لمیٹڈ پاپولیشن کے لیے کیا، اب اس دفعہ ہم نے بہت زیادہ، یعنی ساری پاپولیشن کو کور کر لیا اور بہت زیادہ سروسز ہم نے ایڈ کیا۔ تو یہ ہم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 2013 میں ہماری حکومت آئی تو ہمیں سب سے زیادہ جو چیلنج سامنے آیا تھا وہ میرٹ کا ایک پورا سسٹم لے کر آنا تھا۔ ایجوکیشن سسٹم میں، ہیلتھ سسٹم میں ایک اقربا پروری، نیپوٹزم، سفارش کا ایک پورا کلچر تھا، وہ ایک جو ایک کلچر چلا آ رہا تھا، اس کو ختم کرنا تھا۔ تو ہم نے 2013 سے 18 تک 56,000 اساتذہ کرام کو میرٹ کے اوپر بھرتی کیا۔ یہ اس نے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو اٹھانا شروع کر دیا۔ ہیلتھ سسٹم میں ہم نے ڈاکٹروں کی ریکروٹمنٹ سٹارٹ کر دی، میرٹ کے اوپر ڈاکٹرز کو امپاور کرنا ہم نے شروع کر دیا۔ ہسپتالوں میں ہسپتالوں کی آٹونومی کے اوپر ہم آ گئے۔ اس کے علاوہ جو یہ 2 بڑے شعبے تھے، اس کے علاوہ اکنامک ریوائٹلائزیشن۔ آپ نے اگر UNDP کی رپورٹ پڑھی ہو تو انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا وہ واحد صوبہ ہے جس میں غربت میں واضح کمی آئی ہے۔ تو اکنامک ریوائٹلائزیشن کے لیے ہم نے پروجیکٹس شروع کر دیے، اور کہ ہماری وفاق میں حکومت ہمارے اپوزیشن میں تھی، انہوں نے ہمارے بڑے پروجیکٹس روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود خیبر پختونخوا نے اپنے محدود وسائل میں وہ تبدیلی لے کر آئیں کہ 2013 کے بعد 2018 میں ہمیں 2/3 اکثریت ملی، اور خیبر پختونخوا کے عوام کی صورتحال دیکھ کر، یہاں کی امپروومنٹ دیکھ کر پورے پاکستان نے اعتماد کرنا شروع کر دیا وزیر اعظم کے ویژن کے اوپر۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے جو بڑا کام ہے وہ 2013 میں عوام نے یہ کیا کہ انہوں نے عمران خان کے اوپر اعتماد کیا، اور پھر 2018 میں وہی اعتماد جو ہے خیبر پختونخوا میں 2 گنا ہوا، اور پاکستان میں ہماری حکومت۔ اچھا سر، ابھی آپ نے ایجوکیشن کی بات کی، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا 5 اگست کو خود نوٹس لیا گیا، سپریم کورٹ نے کیا 5 اگست کو، انہوں نے آپ کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس پہ اعتراض اٹھایا ہے۔ تو سر وہ دیکھیں، 100% تو ہم کسی بھی صورت نہ ہم مطمئن ہوں گے کبھی۔ چلیں ہم ادھر کی ایجوکیشن کی تو بعد میں بات کرتے ہیں۔ جہاں زلزلہ آیا تھا اور 16 سال اس کو ہو گئے، وہاں پہ اسکول ابھی تک نہیں بن سکے، ہاں جی، کیا وجہ ہے؟ مختلف فیکٹرز کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں سٹیپ وائز۔ خیبر پختونخوا میں نے آپ کو کہا کہ 28,000 سے زیادہ اسکول تھے، بہت زیادہ ڈیٹیریوریٹڈ حالت میں تھے، سیاسی اقربا پروری پہ، سفارشوں پہ، اس کی وجہ سے اسکولز بن گئے تھے، ان کی فنکشنلائزیشن نہیں تھی۔ گوسٹ اسکولز تھے، اساتذہ کرام کی غیر حاضری کا ایک پورا سسٹم تھا، گوسٹ اساتذہ کرام بھی تھے، اس کو ہم نے سیٹ کیا۔ ابھی جو آپ بات کر رہی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں بطور حکومتی نمائندے کے کہ ہم خود یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب اور مزید بہت کچھ کرنا ہے۔ جو بیسک فاؤنڈیشن ہے وہ بن گئی ہے، اب اس کے اوپر عمارت جو ہے وہ کافی حد تک کڑی ہو گئی ہے۔ ہم مطمئن نہیں ہیں، اور نہ ہمیں مطمئن ہونا چاہیے۔ جس دن ہم مطمئن ہو گئے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اس دن شاید ہم ڈیلیور کرنا چلیں، چاہیے۔ آپ نے مطمئن کی بات کی، اپنے ایجوکیشن سسٹم سے کچھ مطمئن ہیں؟ کچھ تبدیلی آئی ہے؟ میں آپ کو اگر پچھلی حکومتوں کی بات کریں، آپ کی حکومتوں کی بات کریں، وہ کمپیریزن کر کے میں تھوڑا سا آپ بتا کو دیں۔ کمپیریزن یہ بتاتا ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ہم نے اساتذہ کرام، ہم نے اسکولوں کی جو بیسک فیسلٹیز ہے، ہم نے انرولمنٹ کے اوپر، میں صرف آپ کو ایجوکیشن کی اگر ایک مثال دوں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ دڑا دڑ جو ہے وہ اسکولز بنتے تھے، اساتذہ کی ریکروٹمنٹ MPA کے لیٹر سے ہوتی تھی، MPA ایک لیٹر دے دیتا تھا، وہ استاد جو ہے بھرتی ہو جاتا تھا۔ میٹرک پاس جو ہے، ہم نے
ایک انڈیپینڈنٹ ٹیسٹنگ ایجنسی کے تھرو بھرتی کرنا شروع کر دیا جو کہ پورا ایک میرٹ کا سسٹم تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم 2013 سے پہلے کے خیبر پختونخوا کے اسکولز کی حالت, اگر کالجز کی حالت دیکھ لے, اس سے اور ابھی کی حالت میں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. وہاں پہ اسکولز جو ہے وہ کنڈر تھے, وہاں پہ پانی کا سسٹم نہیں تھا, واش رومز نہیں تھے, فرنیچر نہیں تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نئے اسکول سے زیادہ ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر کے اوپر انویسٹ کرنا شروع کر دیا. اور جو خان صاحب بات کرتے ہیں کہ انسانوں کے اوپر سرمایہ کاری, تو وہ ہم نے ہیومن کیپٹل کے اوپر انویسٹ کرنا شروع کر دیا. پھر جو ٹیچرز کی جو ٹریننگ ہے, ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے, وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. دور دراز علاقوں میں اساتذہ کرام ہی نہیں جاتے تھے, ان کے لیے پورا ایک انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ جو کہ ابھی پوری اتھارٹی بن گئی, ان کے رپورٹس کے اوپر ہم نے ٹرمینیشن شروع کر دی, ہم نے ان کو نکالنا شروع کر دیا. تو وہ ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو گئی کہ اب احتساب کا وقت ہے, اب کسی کے ساتھ کوئی اقربا پروری یہ نہیں ہوگی. بلوچستان اور پنجاب میں جو ایک نصاب والا ایک سسٹم شروع ہوا ہے, خیبر پختونخوا میں کب ہوگا؟ خیبر پختونخوا میں یکساں نصاب تعلیم ہم نے, تو آپ کو پتہ ہے 2013 سے ہم اس سسٹم ہے. تو وزیر اعظم کا جو ویژن ہے, ہم نے اس کے اوپر ہم کافی ایڈوانس سٹیجز میں ہم نے کافی ہم اس پہ ہے. ہم نے جو اپنا جو سنگل نیشنل کریکولم ہے, اس میں سب سے پہلے خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہم اس کو, جو فیڈرل گورنمنٹ کو اپنی کنسنٹ دینی تھی, خیبر پختونخوا کی کابینہ نے, وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا. سو وی آر ڈیفینیٹلی ریڈی. کووڈ کی وجہ سے ہم انشاءاللہ اگلا سیشن جو ہے اس میں ہم سنگل نیشنل کریکولم کی طرف جو پرائمری سکولز ہیں وہ ہم چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. کسی پولیٹیشین کا بچہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھ سکتا ہے, یا آپ داخل کروائیں گے اپنے بچوں کو؟ دیکھیں, ہمارے تو جو ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے منسٹر تھے ضیاء اللہ بنگش, اس کی بیٹی سرکاری اسکول میں پڑھتی. ٹھیک. تو یہ خیبر پختونخوا نے وہ چیز کی ہے جو کہ پہلے ایلیٹ کلاس یا جو اس طرح کی جو پولیٹیکل کلاس ہے ان کے بچے نہیں پڑھتے تھے. پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ آپ تو پولیٹیشنز کی بات کر رہی ہیں, پرائیویٹ اسکولوں سے لوگوں نے اپنے بچوں کو نکال کر سرکاری اسکولوں کے اوپر لے کر آئیں, کیونکہ وہاں پہ اب الحمدللہ کوالٹی مل رہی ہے. ہمارے کالجز میں اگر آپ دیکھ لیں, اب جو ہے لوگ پرائیویٹ کالج سے زیادہ سرکاری کالج کو پریفر کرتے ہیں, یونیورسٹی کو پریفر کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ہم نے ایک ایسا ایکو سسٹم بنا لیا ہے کہ پرائیویٹ اسکول سے ہم زیادہ اچھا کمپیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ نے یو این ڈی پی کی سروے کی بات کی تھی, تھوڑا سا ہم لوگ اس طرف آتے ہیں, ایجوکیشن کو ہی لے کے چل رہے ہیں. یہ قبائلی اضلاع کی طرف اگر وہاں پہ دیکھیں تو وہاں ایجوکیشن جو ہے وہ بہت کم ہے. اسپیشل جو خواتین ہیں ان کے سکولز نہیں ہیں لڑکیوں کے لیے, اور پورے خیبر پختونخوا کو دیکھیں, یہاں پہ شاید اتنا فوکس کو رکھا ہی نہیں جاتا. تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی سوچا ہوا ہے, کوئی اقدام؟ دیکھیں, خیبر پختونخوا کی اگر آپ سیٹلڈ اضلاع کی بات کریں تو اس میں تو آپ نے جیسے کہا, میں تھوڑا سا پارشلی ڈس ایگری کرتا ہوں. ہمارے جو پختونز ہیں سر 52% خواندگی ہے وہاں پہ. جی پروگریسو ہیں ہمارے پختونز. ہم ابھی اپنی بچیوں کو, بیٹیوں کو پڑھانے پہ فخر محسوس کرتے ہیں. تو یہ اب کلچر الحمدللہ پختونز میں بہت زیادہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو, بچیوں کو پڑھاتے ہیں. قبائلی اضلاع کی جو آپ نے بات کی ہے, میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں. وزیر اعلیٰ محمود خان نے 25ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ چیلنج ایکسیپٹ کیا کہ ہم قبائلی اضلاع کے مرجر کو ہم ایز اے چیلنج لیتے ہیں, اور یہاں پہ ہم وہ ڈیولپمنٹ کا وہ پیس لے کر آئیں گے کہ جس کی مثال ہوگی. اب ہم نے جو, جیسے میں نے آپ کو کہا, سب سے پہلے ہم نے ایجوکیشن سسٹم کو لیا. ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک سمجھ لیں محلے میں 10 اسکول, 20 اسکولز تھے. قبائلی جو تقریباً 70 سال سے وہاں پہ جو سسٹم تھا, ایک FCR کا قانون تھا, وہاں پہ ملکوں کا اور خانوں کا ایک سسٹم تھا, انہوں نے صرف اور صرف سیاسی بنیادوں پر یا اپنے اثر رسوخ کی بنیاد پر پورا سسٹم جو ہے ہائی جیک کیا ہوا تھا. ہم نے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ وہاں پہ ریشنلائزیشن سٹارٹ ہو گئی ہے. وہاں پہ جو سرکاری بلڈنگز ہیں ان کو ہم اب ریشنلی یوز کر رہے ہیں. وہاں پہ ایک کلاؤڈ ہوتا تھا, ملکوں کا ایک کلاؤڈ ہوتا تھا, جو پولیٹیکل ایجنٹس تھے وہ اپنا ایک ٹیم بنائی ہوتی تھی اور انہی کے تھرو سب کچھ ہوتا تھا. ہیلتھ کا سسٹم وہاں پہ بہت خراب ہے. تو ہم نے, وزیر اعلیٰ محمود خان نے ایک پروونشل ٹاسک فورس بنائی, اس میں سارے ادارے ہوتے ہیں انکلوڈنگ لا انفورسمنٹ ایجنسیز. ہم نے وہاں پہ ریشنلائزیشن شروع کر دی ہے, سکولز کی, ایجوکیشنل فیسلٹیز کی, ہیلتھ کی. وہاں پہ ہم نے اکنامک ریوائٹلائزیشن کے اوپر کام شروع کر دیا, اور یہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک بائی دا وے. یہ بڑا چیلنجنگ ہے کیونکہ وہاں پہ ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر. سر بریک کا ٹائم ہوا ہے, قبائلی اضلاع پہ مزید بھی ہم لوگ بات کریں گے, لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. سے
ویلکم بیک. ہمارے ساتھ خصوصی مہمان ہیں کامران بنگر صاحب. کامران بنگر صاحب، ہم لوگ قبائلی اضلاع کے حوالے سے بات کر رہے تھے. وہاں بنیادی جو ضروریات تھے لوگوں کو وہ میسر نہیں ہیں. یہ UNDP کے اپنے رپورٹ کی بات کی ہے تو کچھ فگرز ہیں میرے پاس. اس کے مطابق یہ ہے کہ وہاں پہ اگر بجلی کی ہم لوگ بات کریں تو 20% افراد جو ہیں وہ بجلی سے محروم ہیں. اسی طرح ہم دیکھیں تو میسر بجلی 3 سے 4 گھنٹے ہی فراہم ہوتی ہے ان کو. 19% شہری جو ہے وہ صاف کنویں کے پانی سے جو ہے وہ محروم ہیں، مطلب ان کے پاس نہیں. 2/3 گھروں میں پینے کا صاف پانی جو ہے وہ موجود ہے ہی نہیں وہاں پہ. اسی طرح اگر ہم دیکھیں 52% افراد ناخواندہ، اس حوالے سے تو ہماری بات ہو گئی ہے. 34% لوگ جو ہے صحت کی سہولیات سے محروم ہیں. یہ کچھ فگرز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں، کیا کہیں گے؟ میں ان فگرز کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. یہ مزید ہیں لیکن ہم بریک میں بھی آپ سے تھوڑا سا اس کو میں ڈسکس کر لوں گی، لیکن یہ کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں جو چند فگرز میں نے دیکھیں، میں تو آپ کے ان فگرز کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں. اسی وجہ سے ہم نے 25ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ کیا. خیبر پختونخوا حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے منشور کا حصہ ہے کہ ہم قبائلی اضلاع کے مرجر کو فلی سپورٹ کرتے ہیں. یہی تو رونا تھا ہمارا کہ 70 سال تک یہ لوگ محروم رہے ہیں. بلا شبہ معذرت کے ساتھ آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں. 70 سال کا جو ہے وہ آپ پورا نہیں کر سکتے. 3 سال میں آپ ان کی تمام محرومیاں 70 سال کی پوری نہیں کر سکتے. بلا شبہ آپ لوگوں نے جو کام کیے اچھے ہیں، ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ 3 سال میں جو کام ہونا چاہیے تھا آیا ہوا ہے؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 3 سال میں وہ کام ہوئے ہیں جو ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے. اس سے زیادہ ہم نے کیا. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں. قبائلی اضلاع کی تاریخ میں کبھی 24 ارب روپے سے زیادہ نہیں لگے پیسے. ہم نے اس سال صرف 50 ارب روپے سے، جو موجودہ سال ہے اس میں 50 ارب روپے سے زیادہ کے ترقیاتی کام کیے. وہاں پہ ایسی جگہ تھی جہاں پہ 200 کلومیٹر تک کوئی ہاسپٹل نہیں تھا. ہم نے وہاں پہ ہاسپٹلز بنا لیے. اب ہمیں چیلنج تھا کہ وہاں پہ کون جائے گا ہاسپٹلز میں، ڈیوٹی کون کرے گا. لیڈی ڈاکٹرز نہیں تھی. ہم نے ان کو آؤٹ سورس کرنا شروع کر دیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ. انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز آ گئی، انہوں نے اس ہاسپٹلز کے، میں خود 7 قبائلی اضلاع میں وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ گھوما ہوں. میں نے ایک جگہ کا وزٹ کیا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہاں پہ جو ہیلتھ کا انفراسٹرکچر ہم لے کر آئے ہیں، ایجوکیشن کا لے کر آئے ہیں، امپلائیبلٹی کا ایک پورا سسٹم ہم لے کر آئے ہیں. یہ 3 سال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ممکن نہیں تھا. اور یہ 25ویں آئینی ترمیم کے ثمرات ہیں. 100 بلین دینا تھا 1 سال میں، وہ خرچ نہیں ہوا. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ سندھ میں آپ کے ویورشپ بہت زیادہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں سندھی ہمارے بھائی ہیں. لیکن 25ویں آئینی ترمیم کے وقت ایک کمٹمنٹ ہوئی تھی صوبوں کی جانب سے کہ NFC شیئر کا 3% جو ہے وہ قبائلی اضلاع کو جائے گا. پچھلے 3 سال میں آپ کو آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے اور وفاقی حکومت نے صرف اپنا حصہ دیا ہے. باقی تینوں فیڈریٹنگ یونٹس نے اپنا حصہ نہیں دیا. خیبر پختونخوا نے اپنے حصے سے زیادہ لیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ذمہ داری لی ہے تو وہ ہمارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے سر، سندھ میں آپ کی حکومت نہیں ہے، وہ آپ سے گلہ نہیں ہے، لیکن پنجاب میں تو ہے نا آپ کی حکومت، بلوچستان میں تو ہے نا، KP میں ہے نا، وفاق میں ہے نا، پھر اور تمام آپ جتنے ہیں آپ کے وزراء ہیں تمام پشتون ہیں، تو پھر کیوں اپنا حق نہیں لے سکے؟ دیکھیں یہ اگر تھوڑا سا ہم اس کو سمر دیکھ لیں تو ہم اس کو لسانیت کی بنیاد پہ بات نہیں کرتے. پختون ہے، نان پختونز ہیں، سندھی ہیں، پنجابی ہیں. میں نے پرویز خٹک صاحب جب تھے تو انہوں نے اپنا حق نہیں لیا. بالکل ہم بھی لینے کے لیے وہ کر رہے ہیں. میں تو آپ کے تھرو آپ کے وساطت سے یہ ایک میں درخواست کر رہا ہوں کہ آپ جو بات کر رہی ہیں یہی فیلنگ جو ہے قبائلی اضلاع میں بھی ہے. قبائلی ہمارے بہن بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہے. جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی، سندھ نے کی تھی، بلوچستان نے کی تھی، پنجاب نے کی تھی. میں نے تو آپ کو اپنی حکومت کا بھی بتایا کہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تینوں فیڈریٹنگ یونٹس کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. ہم نے اپنے محدود وسائل میں، خیبر پختونخوا کے پاس بڑے محدود وسائل ہیں، ہم نے اپنے حصے سے زیادہ قبائلی اضلاع کو دیا ہے. اور جو آپ بات کر رہی ہیں یہی فیلنگ قبائلی اضلاع کے لوگوں میں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی سندھ کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، پنجاب کو ڈالنا چاہیے، بلوچستان کو ڈالنا چاہیے. وفاق اور خیبر پختونخوا اپنے حصے سے زیادہ کر رہے ہیں. یہ ہمارے لوگ نالائق ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ میں لائق اور نالائق کی تو ہم نالائق نہیں لے سکتے کہ نہیں، میں لائق اور نالائق کی ججمنٹ تو نہیں دے سکتا، لیکن ہمارا جو پولیٹیکل رائٹ ہے، جو جس طریقے سے ہم اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، ہم اسی حساب سے کریں گے کہ باقی فیڈریٹنگ یونٹس بھی اپنا حصہ ڈالیں. ٹھیک ہے، آپ کی پریورٹی جو تھا وہ فوکس ایجوکیشن، احتساب. پہلے احتساب کی بات کر لیتے ہیں. احتساب کا ادارہ بند ہو گیا. آپ جس کو پکڑتے ہیں وہ پھر چھوٹ جاتا ہے، اس پہ کوئی ایلیگیشن جو لگاتے ہیں وہ کچھ ثابت ہی نہیں ہوتے. کیا وجہ ہے؟
دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، خیبر پختونخوا میں ہم نے پہلی دفعہ الیکشن ایئر میں 20 سے زیادہ ایم پی ایز کو پارٹی سے نکالا، ٹھیک ہے، جن کے اوپر سینٹ کے الیکشنز میں خرید و فروخت کا، اور یہ میں آپ کو آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، یہ کلچر رہا ہے، یہ ابھی بھی ہے، یہ کلچر، یہ سینٹ کے ٹکٹوں میں ہارس ٹریڈنگ ہونا، لوگوں سے پیسے لینا، لوگوں کو پیسے دینا، ایک منڈی لگی ہوتی ہے۔ عمران خان نے ایک دلیرانہ فیصلہ کیا، اپنے 20 ایم پی ایز کو نکالا الیکشن سال میں۔ ہمیں جو سیاسی گرو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ اس کو نہ کریں، آپ الیکشن ہار جائیں گے، لیکن وزیر اعظم صاحب کا بڑا کلیئر ورڈکٹ رہا۔ اسی طرح ہم نے اس حکومت میں اگر آپ دیکھ لیں تو ہم نے کافی منسٹرز کے خلاف، ایم پی ایز کے خلاف ایکشن لیا ہے۔ جو نیب کی بات کر رہی ہیں آپ یا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہی ہیں، بڑا ایکٹیولی ہم نے اربوں روپے ریکور کر دیے ہیں اپنے جو یہاں پہ سرکاری ملازمین ہیں، اور وہ ہمارا تو فوکس یہی ہے۔ ہم تو الیکشن اس بات پہ جیتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ہم نے انشاءاللہ ٹرانسپیرنسی برقرار رکھنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہ میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں اتنی ڈیٹرنس ہے کہ اگر کسی بندے کے خلاف کوئی ایلیگیشن بھی آ جائے تو اس کو وہ عہدے سے ہٹایا جاتا ہے۔ سر ابھی معلم جبہ کیس جو ہے وہ بند ہو گیا، کیوں؟ پرویز خٹک صاحب کا نام ہے، پھر بھی کابینہ میں بیٹھے ہیں وہ۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، معلم جبہ کیس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے ویورز کو بھی یہ نام بہت زیادہ لوگوں نے سنا ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے۔ معلم جبہ کا کیس جو ہے وہ اس کی بنیاد یہ تھی کہ یہ پروٹیکٹڈ فارسٹ کے اوپر بنی ہے جگہ، ٹھیک ہے، اس میں کوئی فائنینشیل کرپشن کی بات ہی نہیں تھی۔ اس کو اپوزیشن نے اٹھایا کہ جی اس کے اوپر کرپشن ہے۔ اب جو نیب ہے اور عدالت میں ہم نے یہ پلی لیا کہ جی یہ پروٹیکٹڈ فارسٹ نہیں ہے، یہ ایک ٹورسٹ سپاٹ ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے آؤٹ سورس کیا اس کو۔ یہ سارا سین ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے، کرپشن کوئی نہیں ہوئی، اس میں یہ ہوا ہے کہ وہ جو جی بالکل لیز پہ ہے، لیکن کمپلینٹ یہ تھی کہ یہ فارسٹ کی زمین ہے، یہ جنگلات کی زمین ہے، اور جنگل کے اوپر آپ کوئی ٹورسٹ سپاٹ نہیں بنا سکتے۔ ریالٹی اس کے برعکس تھی، ہمارا پلی یہ تھا، اس میں تو کوئی کرپشن ایلیگیشنز ہی نہیں تھی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان، سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک، پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان صاحب، ان کے نام تھے اس میں۔ ہماری پلی یہ رہی اور ہم اس میں الحمدللہ سرخرو ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے ایک عام شہری کی طرح نیب کے چکر کاٹے، سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک، ہم نے کوئی یہ رونا دونا پیٹنا نہیں کیا کہ جی نیب میں ہمارے خلاف کیسز ہیں اور یہ اور وہ، ہم نے سامنا کیا اور ہم سرخرو ہوئے۔ ہمارے ہی لوگ ہر عدالت میں جاتے ہیں، ہماری ہر جگہ پہ پیشیاں ہوتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو پورٹرے ایسے کیا گیا کہ اس میں کوئی فائنینشیل امبیزلمنٹ ہوئی ہے، حالانکہ وہ ایک ٹیکنیکل ایشو تھا کہ یہ فارسٹ لینڈ ہے یا نہیں ہے، تو اس پہ ساری تھی۔ تو یہ بی آر ٹی میں جو کرپشن کی بات کرتے ہیں پھر آپ لوگ سٹے لے لیتے ہیں۔ اب یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی میں تھوڑا سا ایکسپلین اگر آپ مجھے ٹائم دیں گے تو۔ بی آر ٹی میں ہم نے سٹے جو لیا ہوا ہے وہ اس بات پہ لیا ہوا ہے کہ اگر کوئی پروجیکٹ آن گوئنگ ہے اور اس میں آپ آفیشلز کو پکڑنا شروع کر دیں، ان کو کہیں ڈاکومنٹس دیں، یہ کریں وہ کریں، اس سے وہ پروجیکٹ کی پیس سلو ہو جاتی ہے۔ ہم نے اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اب یہ آپ نے بات کی ہے کہ کتنے سالوں سے چل رہا ہے، اس کی جو کمپلیشن ڈیٹ ہے جو کوریڈور کی ہے وہ جون 2021 ہے، ٹھیک ہے، یعنی 2017 کے اینڈ میں یہ سٹارٹ ہوا یہاں پہ خیبر پختونخوا۔ سر کتنی دفعہ ڈیٹ چینج ہوئی یہ بھی بتا دیں۔ میں نے ایک ہی دفعہ ڈیٹ دی تھی کہ کوریڈور ہم 14 اگست کو 13 اگست کو اوپن کریں گے، پرویز خٹک صاحب باقیوں کی تو بات کریں نا۔ دیکھیں بڑا ماشاءاللہ بڑا ایمبیشیس پلان رکھا ہوا تھا، بہترین، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت بہترین پروجیکٹ ہے، لیکن ٹائم بہت لے لیا آپ لوگوں نے۔ آپ بھی اپریشیٹ کرتی ہیں، ہماری ہم وہیں سے بھی ہو کے آئے، ہم نے دیکھا ہے بہت بہترین پروجیکٹ ہے، اور میرا تعلق بھی اس صوبے سے ہے۔ اب اس میں ایشو یہ ہے کہ اٹس این آن گوئنگ پروجیکٹ، ٹھیک ہے، ہم نے یہ کہا کہ ایک دفعہ کمپلیٹ ہو جائے، ہم نے تو کہیں نہیں بھاگنا، ہم تو ادھر ہی، ہم نے کوئی لندن توڑی بھاگنا ہے، خیبر پختونخوا کے کسی بندے نے لندن نہیں بھاگنا۔ ہمارے خٹک صاحب نے جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، ہمارے وزیر اعلیٰ کو سرخرو کیا اللہ تعالیٰ نے، خان صاحب کے سپاہیوں کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، اسی طرح ہم آپ کو، میں ابھی سے بتا رہا ہوں، بی آر ٹی میں سے بھی وہی بات ہوگی کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، ان کی طرح ہم نے بھاگنا نہیں ہے جو یہ بھاگ جاتے ہیں۔
یہ کبھی ادھر میڈیکل بہانے بنا لیتے ہیں, کبھی کوئی اور. ہم کبھی نہیں بھاگیں گے, ہم ادھر ہی رہیں گے, ہمارا جینا مرنا ادھر ہے. منگر صاحب بریک کا ٹائم ہوا ہے لیکن اس پہ بات کریں گے مزید, ابھی سوالات ہیں میرے پاس اس حوالے سے. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک سے. ویلکم بیک. جیسا اس میں کچھ ایشوز یہ ہے کہ بسیز جو ہیں اس کو آگ لگ جاتی ہے کبھی, یہ چیک اینڈ بیلنس, یہ چیزیں آپ لوگوں نے اس کو چیک نہیں کیا؟ اس طرح کے ایشوز کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ نہ اسلام آباد نہ لاہور موٹر وے میں اس طرح کے ایشوز نہیں آئے. شروع میں جب یہ بسیز چلیں تو اس میں 3 کیسز سامنے آئے جن میں بسیز میں آگ لگی. ہم نے پورا اپنا فلیٹ 40 دن کے لیے رکوایا کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی بڑی مس ہیپ نہ ہو جائے, کسی جانی نقصان کا ہمیں اندیشہ تھا, تو اس کی وجہ سے ہم نے 40 دن بڑا لاس ہوا ہمیں. لیکن ہمیں سب سے زیادہ جو فوکس ہے وہ اپنی عوام کے اوپر ہے. میں اس وقت لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو میں دیکھتا تھا, اس وقت ہم نے ان چیزوں کے اوپر بڑا پریمپٹیو ایکشن لیا. ہم نے پوری فلیٹ رکوائی اور وہ ایک میکینیکل فالٹ تھا جو مینوفیکچرر نے کیا, اور مینوفیکچرر نے نہ صرف وہ فالٹ نکالا بلکہ 40 دن کا ہمارا نقصان بھی ان کے اوپر ہے ابھی, تو ہم نے وہ نکلوایا. ابھی بھی 8-9 بسیں شاید نہیں چل رہی. نہیں, ابھی تو 158 بسز میں سے 150 ہیں کیونکہ ہمارے کچھ فیڈر روٹس ابھی رہتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا اٹس این آن گوئنگ پروجیکٹ. مطلب آپ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ کا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہے؟ ہمارا کوریڈور کمپلیٹ ہے, ہمارے 5 فیڈر روٹس کمپلیٹ ہے, 3 رہ رہے ہیں ابھی. آپ کے شاید 3 پلازے بھی تھے, وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے, سائیکل ٹریک بھی ابھی نہیں ہے. دیکھیں, جو بنیادی چیز ہے جو کہ کوریڈور ہے آپ کا 28 کلومیٹر سے زیادہ کا, وہ اوپن ہے, اس میں لوگ جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر, 2.25 لاکھ سے زیادہ لوگ جا رہے ہیں. اٹس اے ویری ہیوج نمبر. تو ہمارا جو مین آبجیکٹیو تھا وہ کوریڈور کی اوپننگ ہے. اب اس میں ایشو یہ ہے کہ ہم نے اس کو فائنینشلی بھی وائبل کرنا ہے. فائنینشیل وائبلٹی کے لیے ہم نے اس کے ساتھ ایڈیشنل چیزیں رکھی, جیسے فیڈر روٹس ہیں, جیسے کہ آپ نے پارکنگ پلازاز کی بات کی جس میں کمرشل پلازاز ہیں. یہ ساری چیزیں اس لیے تھی کہ یہ جو بس پبلک کے لیے سبسیڈائزڈ ہوگی اس کی انکم ان سٹریم سے آئے تاکہ یہ بس سسٹینیبل ہو, لانگر رن میں چلے. ان لائک جو باقی جگہوں پہ ہمارے میٹروز ہیں یا وہ ہے اس طرح کے کمیوٹ کا سسٹم ہے, وہ فلی سبسیڈائزڈ ہیں. ہم نے اس کے بیک اپ میں یہ چیزیں رکھی ہوئی تھی, اور یہ جب کمپلیٹ ہوگی تو اس کی فائنینشیل بڑی زبردست امپلیکیشنز ہوگی. اچھا, ٹریفک کا بہت ایشو ہے یہاں اسلام آباد, اگر دیکھیں ہم بھی آ رہے تھے تو سر اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے کچھ اقدامات وغیرہ اٹھائے, کچھ کیا ہے؟ بالکل, جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے کہ BRT جو ہے وہ فنکشنل ہے, اس کی وجہ سے ٹریفک پہ بہت زیادہ, ٹریفک کے علاوہ کاربن فٹ پرنٹ پہ ہے. ہماری جو BRT کی بسز ہیں وہ ہائیبرڈ ہیں, وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے. اس کے علاوہ آپ نے جیسے بات کی ہمارے زو بائی سائیکل شیئرنگ کا پورا ایک سسٹم ہے. ٹریفک کا چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پشاور جو ہے وہ صرف ایک روڈ ہے جو GT روڈ یا خیبر روڈ اس کو کہتے ہیں, اس ایک روڈ پہ ہے. ہم نے یہ کیا, میں خود پشاوری ہوں, مجھے پتہ ہے ان ساری چیزوں کا, ہم نے بڑی ایفرٹس کی. ہم نے 7 الٹرنیٹ روٹس بنائے, A to F ہم نے الٹرنیٹ روٹس بنائے, ان کو ہم نے اسٹرینتھن کیا. وہ اب اس کے اوپر ٹریفک ڈائیورٹ ہونا شروع ہوئی. ہم نے جو مین کوریڈور ہے, جو مین GT روڈ یا خیبر روڈ جس کو کہتے ہیں, اس پہ ہم نے جو گاڑیاں ہیں, جو پرانی ویگنز تھی, پرانی گاڑیاں تھی, ان کو ہم نے رکوا دیا ہے. سو وی ایکسپیکٹ کہ ود دا پیسج آف ٹائم we'll counter this traffic issue but it is still there. یہ آپ کی بات تھی. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بات کی ابھی ویگن اور یہ جو دوسری رکشا وغیرہ کی بات کی, یہ بات ہوئی تھی کہ کمپنسیٹ کریں گے یا ان کو نوکریاں دیں گے, اس میں اس حوالے سے کچھ کیا ہے آپ لوگوں نے؟ بالکل کیا ہے. ہم نے تو والنٹری بیسس پر جو دیکھیں مین کوریڈور کے اوپر کسی قسم کی بس الاؤڈ نہیں ہے, کسی قسم کا ویگن الاؤڈ نہیں ہے. ہم نے پہلے یہ کیا, ان کو کہا کہ آپ اس روٹ پہ نہیں الاؤڈ. دوسرا, جو لوگ والنٹریلی, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے بسز کی ان کو کمپنسیشن ملے, ویگنز کی ان کو ملے, وہ لوگ آئے, ہمارے پاس رجسٹر ہوئے, ان کو کمپنسیشن ملی. جن لوگوں نے والنٹری کہا کہ ہم نہیں کرنا چاہتے تو ان کو ہم نے اس کوریڈور سے ہٹایا. اسی کی وجہ سے کافی بہتری آئی. تو وہ اس کوریڈور کے اوپر نہیں ہے, صرف سوائے ان 40 دنوں کے جہاں پہ BRT خراب تھی. تو ہم نے کہا کہ لوگوں کو مشکلات نہ ہو, تو وہ صرف ایکٹیو. یہ انٹر سٹیز ایریا کو کور کرتی, لوگوں کا یہ کہ باقی ایریاز کے لیے بھی آپ لوگوں کا کوئی پلان ہے؟ یہ جو آپ BRT جو ہے صرف سٹی ایریا کو نہیں کور کر رہی. چارسدہ روڈ ہے, خیبر روڈ ہے, کوہاٹ روڈ ہے, یہ سارے ہمارے فیڈر روٹس ایکٹیو ہے. ابھی سرکولر روڈ,
دیکھیں پشاور کی آپ کو زیادہ ڈائنامکس کا پتہ ہوگا. پشاور از اے ڈینسلی پاپولیٹڈ سٹی, بہت زیادہ, تقریباً 50-55 لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہے پشاور میں. تو وہ اسی حساب سے چونکہ ہیوی کیپٹل بھی ہے یہاں پہ, بہت زیادہ آفیسز بھی ہیں یہاں پہ, جو قریبی سٹیز ہیں وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. تو اوور آل پشاور جو ہے اس میں ہمیں یہ چیلنجز اوور دا پیریڈ سامنے آئے ہیں, لیکن ہم نے جو الٹرنیٹ روٹس کو اسٹرینتھن کیا, ہم نے جو فیڈر روٹس کو ایکٹیویٹ کیا بی آر ٹی کے, تو اس سے کافی حد تک کمی آئی ہے ٹریفک کے ایشوز میں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم اسٹوڈنٹس تھے, ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پہ ہمیں گھنٹے لگ جاتے تھے. تو یہ اوور دا پیریڈ امپروومنٹ کافی آئی ہے, بٹ وی اسٹل بلیو, جیسے میں نے شروع میں بات کی, کہ ہم فلی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور نہ ہمیں ہونا چاہیے. جس دن ہم سیٹسفائی ہو گئے اسی دن کام خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر, 85,000 کے قریب یہاں پہ رکشے ہیں, جس میں سے 35,000 جو ہیں وہ انلیگل ہیں, تو اس حوالے سے حکومت نے اس کے حوالے سے کافی کام کیا ہے. کچھ کیسز عدالت مطلب انتظامیہ کہا جاتا ہے کہ کارروائی نہیں کرتی. دیکھیں عدالت, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, عدالتوں کے بڑے ہمیں ایشو سامنے آتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بی آر ٹی کوریڈور کے اوپر رکشوں کا الاؤ نہیں تھا, اسی کی وجہ سے مختلف ہمارے اور مزید ایشوز ہیں جس میں لوگ عدالتوں کا رجوع کر لیتے ہیں. اور عدالتیں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی امپلائمنٹ کے حوالے سے اور اس کی حوالے سے بہت زیادہ کنسرن ہے. تو یہ ہمیں چیلنجز ہیں. آپ نے جو فگرز بتائی ہیں یقیناً ایسی ہوں گی, ہمیں بھی اس چیز کا ادراک ہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی اکنامک ایکٹیویٹی ہو خیبر پختونخوا میں, پشاور میں اسمال انڈسٹریل زونز جو ہیں ہم نے یہاں پہ اسٹیبلش کر لیے ہیں, ہماری جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, تاکہ لوگوں کو ایک الٹرنیٹ امپلائمنٹ آ جائے, تو اس کی وجہ سے ہم اس طرح کی لوگوں کو کرب کر پائیں گے. ادروائز اٹ ول بی اے ڈیفیکلٹ میٹر فار اس. اچھا, ایک تو میں اپنے دوسرے ایشو کی طرف آتی ہوں, لیکن وہ جو چیز ایک رہ گئی تھی کہ یہ ایجوکیشن منسٹر بھی آپ رہ چکے ہیں, کیا وجہ ہے کہ اتنی جو یونیورسٹیز ہیں آپ کی وہ بحران کا شکار ہیں؟ پھر اساتذہ ہر نئے دن کے دیکھیں تو وہ اسٹرائک پہ ہوتے ہیں, وجہ کیا ہے سر؟ اگر اتنا کام ہو رہا ہے تو کیوں گلے شکوے ہیں اتنے؟ آپ نے کہا کہ میں ایجوکیشن منسٹر رہ چکا ہوں, میں ابھی بھی ہوں. آپ کے ساتھ جس وقت شو ہو رہا ہے تو میں ابھی بھی ہائر ایجوکیشن کو دیکھ رہا ہوں. دیکھیں کچھ یونیورسٹیز جن میں 5 بڑی یونیورسٹیاں ہیں, پشاور یونیورسٹی, یو ای ٹی, ایگریکلچر یونیورسٹی, گومل یونیورسٹی اور ہماری ایک اور اسلامیہ کالج یونیورسٹی, 5 یونیورسٹیوں کے فائنینشیل ایشوز ہیں اور وہ دونوں سائڈ سے. کوہاٹ ہے, خیبر میڈیکل یونیورسٹی ہے, کافی یونیورسٹیاں جو ہے وہ فائنینشیلی اسٹیبل بھی ہیں, ہری پور یونیورسٹی. ہاں جی, یہ جو 5 یونیورسٹیاں ہیں جو گریٹر کیمپس کے اندر ہیں, ان کو ہم نے دی آٹونومی 2012 کے ایکٹ میں کہ یہ اپنے ڈیسیجنز خود لیں. اب انفارچونیٹلی وہاں پہ اوور امپلائمنٹ ہے, وہاں پہ اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر ریشو بہت زیادہ, مطلب اسٹوڈنٹس ٹو ٹیچر ریشو ریشنل نہیں ہے, وہاں پہ ٹیچنگ ٹو نان ٹیچنگ فیکلٹی ریشو بہت ارریشنل ہے. اب ہم نے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جو احتجاج ہو رہے ہیں, ہم نے پہلی دفعہ, مجھے تو تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے ہیں, ہم نے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا. ہم نے کہا کہ یہ جو ارریگولر ریکروٹمنٹ کی ہے یونیورسٹیوں نے کی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں یونیورسٹی کی انتظامیہ نے کیا, ہم نے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا. کیونکہ دیکھیں پشاور یونیورسٹی کو صرف اس ایک سال میں ہم نے, یہ جو ابھی موجودہ سال ہے یا جو پچھلا گزرا سال ہے, اس میں 1 ارب روپے سے زیادہ ہم نے صرف پشاور یونیورسٹی کو دیا. تو یہ کب تک گورنمنٹ کرے گی؟ اچھا پھر ایسٹس جو ہیں وہ اسلامیہ کالج کے ایسٹس جو ہیں وہ اونے پونے داموں پہ 33 سال کے لیے لیز ہو چکے ہیں, جو شہر کے سنگم میں واقع ہیں. ہم نے عدالتوں سے رجوع کیا کہ ان جگہوں کو ویکیٹ کرایا جائے, کمرشل مارکیٹس ہیں ان کی. اچھا یونیورسٹی کے اندر بھی پھر ایک عجیب قسم کا سین ہے, وہاں پہ کچھ یونینز بنی ہوئی ہیں جو جن کی آپ بات کر رہی ہیں, وہ لوگوں کو جو ہے ہراس کرنے کے ہمیں شکایات آ رہی ہیں. تو ہم جب دیکھیں, جب آپ سسٹم کو اسٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, ریزسٹنس تو آتی ہے, ہم وہ کر رہے ہیں, ہمیں ریزسٹنس آ رہی ہے. بٹ سب سے جو بہترین چیز ہے اس پورے سینیریو میں وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے لیے یہ سارے ایسٹس بنے ہوئے, اور اسٹوڈنٹس خیبر پختونخوا حکومت کے اقدامات کی فلی طور پر معترف ہے. ان پورے سینیریو میں کہیں پہ الحمدللہ ایک بھی اسٹوڈنٹ نہیں نکلا. میرے پاس تمام جماعتوں کے اسٹوڈنٹ فیڈریشنز آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ پہلی دفعہ اچھا کام کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ محمود خان نے جو ایکشنز لیے ہیں وہ پہلی دفعہ یونیورسٹیز کو صحیح ڈگر پر. اب اس میں سارے اساتذہ کی بات نہیں کر رہا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس چینج پروسیس کے اگینسٹ ہے, باقی اساتذہ کرام بھی ہمارے ساتھ ہے, ان کو ہم
اون بھی کرتے ہیں, ان کے ایشوز کو بھی ہم سنتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو اس سسٹم کو ڈیریل کر رہے ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اچھا بنگر صاحب, یہاں اگر کیبنٹ دیکھیں تو 11 اراکین یا تو رخصت کیے گئے, زبردستی استعفے لیے گئے ہیں, یا وہ خود ہوئے ہیں رخصت. کیا وجہ ہے یہ اتنی تیزی کے ساتھ وزراء جو چینج ہو رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ محمود خان کی پیس ایسی ہے کہ اس میں کچھ ٹیم پلیئرز کو جو ہے چینج کرنا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے. کچھ جو ہے ٹیم پلیئرز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کھلانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. لیڈرشپ کو یہ سمجھ آتی ہے. کچھ جو میں نے آپ کو کہا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ایک سسٹم ہے. کچھ لوگوں کے اوپر اگر اس طرح کی چیزیں آتی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ سائڈ پہ ہو جائیں, آپ اس انکوائری کا سامنا کریں. یہ میرے خیال سے جو ہم نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے, اب دیگر صوبے بھی اس کو فالو کر رہے ہیں. اور وزیر اعظم عمران خان کا تو بڑا کلیئر وہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم کوئی سرکاری لوگوں کی طرح کوئی 60 سال کے اوپر تو نہیں آئے. ہمارے پاس تو 5 سال ہی ہوتے ہیں اور ان 5 سالوں میں ہی ڈیلیور کرنا ہے. تو یہ چینجز ہوں گی. میرے خیال سے خیبر پختونخوا میں ایک سائیکل مزید چلے گا کیبنٹ ریشفل کا, اور اس کے بعد پھر ہم الیکشنز کی طرف جائیں گے. کلندر لودھی صاحب بھی جب مستعفی ہوئے تھے تو بیان دیا تھا, ہشام انعام اللہ جو ہے انہوں اور کلندر لودھی کی کارکردگی بیس کی بات ہوئی تھی, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرا جو آفیشیل سٹیٹمنٹ تھا وہی ہے میرا. میں تو کسی کی پرفارمنس کارکردگی کو میں نہیں جانچ سکتا, نہ میرے پاس کوئی ایسا پیمانہ ہے. مجھے وزیر اعلیٰ محمود خان اور وزیر اعظم عمران خان کا جو سٹیٹمنٹ ہوگی یا ان کا جو ہوگا وہ مجھے انسٹرکشنز آتی ہیں اور وہی انسٹرکشنز میں نے فالو کیا. ان کے پاس پورا ایک میکانزم ہے, ہر گورننس کے سارے میٹرز کو وہ دیکھتے ہوتے ہیں, ریگولرلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. میرا صرف اس حد تک تھا کہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے, لہٰذا آپ یہ اسٹیٹمنٹ دیں. سر اگر دیکھیں 2.5-3 سالوں میں 20 سے زائد وزراء, مشیران, معاون خصوصی چینج ہوئے ہیں, کارکردگی نہیں دکھا رہے تو دوسرے محکمے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ پیمانہ کیا ہے؟ میں آپ کو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ کبھی جو محکمہ چینج کرنا ہوتا ہے وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پچھلے محکمے میں اگر کارکردگی ٹھیک نہیں یا دوسرا پلیئر جو ہے وہ بہتر اس جگہ پہ کھیل سکتا ہے. وہ اٹس اے سارٹ آف وارننگ فار ایوری ون. اس کے بعد اگر اس کی کارکردگی بہتر نہیں ہوتی تو پھر ان کو کیبنٹ سے سبکدوش کرایا جاتا ہے. صحیح. سر آپ کے پاس بھی آئی ٹی, پھر لوکل گورنمنٹ تھی, پھر ایجوکیشن, انفارمیشن آپ منسٹر ہیں, اب بھی ایجوکیشن, ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ ایجوکیشن منسٹر بھی ہیں. کیا وجہ ہے؟ آپ کے بھی تو محکمے چینج ہوئے ہیں. آپ کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی کہ محکمے ٹھیک نہیں تھے؟ یہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کے اوپر کامنٹ کروں. یہ میرے خیال سے میری لیڈرشپ کو زیادہ پتہ ہوگا. بٹ آئی بلیو میں ایک ورکر ہوں پاکستان تحریک انصاف کا, ایک مڈل کلاس کا, لوور مڈل کلاس کا, اور میں نے نہ کبھی کسی محکمے کی ڈیمانڈ کی ہے, نہ میں نے کبھی ریکویسٹ کی ہے, نہ اس سے نکالنے کی میں نے وجہ پوچھی ہے, کیونکہ مجھے یہ اخلاقی طور پر مناسب نہیں لگتا کہ میں پوچھوں. البتہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کی آپ میرے سے اگر پوچھیں گے تو اس میں ہم نے بہت زیادہ ریولوشنری سٹیپس لیے. اس کے بعد اگر لوکل گورنمنٹ کی بات کریں تو 8 سے 9 مہینے لوکل گورنمنٹ میں ہم نے بہت اچھے انیشیٹوز شروع کیے ہیں. آلدو میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ کارکردگی ٹھیک تھی یا نہیں تھی, وہ تو پبلک نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, میڈیا نے اینالائز کرنا ہے اور لیڈرشپ نے. اور پھر اس کے بعد جو ہائر ایجوکیشن ہے, جیسے میں نے آپ سے ابھی بات کی, ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ اسٹیٹس کو ہم توڑیں اور اس میں کافی حد تک کامیابی بھی ہوئی ہے. انفارمیشن تو آپ کی میڈیا جو ہے آپ ہی بہتر اینالائز کر پائیں گے کہ میں انفارمیشن ٹھیک چلا رہا ہوں یا نہیں چلا رہا ہوں, میں حکومت کی ترجمانی اچھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. میرے خیال سے میرے سے یہ ریلیونٹ نہیں ہے. آپ شاید اگر کبھی موقع ملے تو وزیر اعلیٰ صاحب سے پوچھیں, عمران خان صاحب سے پوچھیں, وہی آپ کو بتائیں. یہ آپ کی کارکردگی پہ کوئی شک نہیں ہے ہمیں, یقیناً بہت اچھا کام آپ نے کیا بھی, کر بھی رہے ہیں. لیکن یہ بتائیں کہ جب محکمے چینج ہوتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ کارکردگی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے وزراء کی, ادارے متاثر ہوتے ہیں اس طرح؟ ابھی ایک وزیر کو جانا بھی نہیں ہوتا اس سے محکمہ کہ اس کو چینج کر دیا جاتا ہے مکمل طور پہ. وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی محکمے کو جاننے کے لیے آپ کو 3 سے 4 مہینے تو یقیناً لگتے ہیں, اور اسی 3-4 مہینوں بعد اس کو چینج کر دیا جاتا ہے. اس حوالے سے تو میں آپ کی بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے محکموں کے جو سربراہان ہیں ان کو. لیکن دیکھیں, ہم ایک ایسپیکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کارکردگی کو اور ان کو, لیکن کچھ دیگر ایشوز بھی سامنے آ جاتے ہیں, گورننس کے ایشوز بھی سامنے آ جاتے ہیں, ایڈمنسٹریشن کے بھی ایشو سامنے آتے ہیں. دکھا سکتا ہے ایک بندے کی ایک جگہ پہ انٹرسٹ
لیول ایک ہوتا ہے, دوسری جگہ پہ انٹرسٹ لیول دوسرا ہوتا ہے, پیشن کسی جگہ پہ پیشن کا ایک اور لیول ہوتا ہے, کسی انٹرسٹ کے اکارڈنگ نہیں دیا جاتا. دیکھیں یہ تو لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, لیکن آپ جو کارکردگی کی بات کر رہی ہیں, مثال کے طور پر میں ایک محکمے میں بہت شاید بہتر ڈیلیور کروں, دوسرے محکمے میں شاید مجھے اس لیول کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو یا اس لیول کا انٹرسٹ نہ ہو, اور پھر لیڈرشپ نے تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے کہ میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, میرا اس طرف رجحان کتنا ہے, انٹرسٹ کتنا ہے, اور اسی حوالے سے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہم نے یہ شفلنگس کی ہے, یہی فیکٹرز تو اس میں انوالوڈ ہے نا, کہ ہم اسی وجہ سے تو ریگولرلی شفلنگس کر رہے ہوتے ہیں. کچھ جگہوں پہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ شاید زیادہ ٹرین کروانا چاہتے ہیں لیڈرشپ, تو اس وجہ سے یہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ. سر کیبنٹ کے دو اراکین اجمل وزیر صاحب کی بات کریں اور سلطان محمد کی, یہ آڈیو ویڈیو اسکینڈل میں چلے گئے تھے. اسی طرح شہرام ترکئی, پھر جو شکیل خان صاحب تھے, عاطف خان صاحب تھے, ان پہ تو وزیر اعلیٰ سے جو اختلافات تھے اس کی تھی, اور بھی کچھ وزراء تھے. اچھا, ترین صاحب کا فیکٹر یہاں پہ آ رہا ہے کہ جو گورنر شاہ فرمان ہیں ان کے جو مخالف گروپ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے, ترین صاحب کے ساتھ. اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ نے دو باتیں کی ہیں, ایک تو آپ نے ہسٹوریکلی بات کی ہے کہ اجمل وزیر صاحب یا پھر سلطان محمد خان صاحب, وہ سارے ایشوز آپ کے سامنے. اجمل وزیر صاحب کی انکوائری رپورٹ بھی آ گئی, وہ اب دوبارہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں, بڑا کام کر رہے ہیں. وہ عاطف خان صاحب, شکیل صاحب, شاہرام خان صاحب وہ بھی واپس آ گئے ہیں. عاطف خان صاحب کو ابھی بہت بڑے اہم دو پورٹ فولیوز ہیں, شاہرام ترکئی کے پاس بھی ہے, شکیل صاحب بھی جو ہے بڑے امپورٹنٹ پورٹ فولیو وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو ایک فیکٹر آپ نے بتا دیا. دوسرا جو آپ نے ترین صاحب کی بات کی ہے, میں جتنا سمجھتا ہوں اس خیبر پختونخوا میں ترین صاحب کی شاید اتنی پینیٹریشن نہیں ہے جتنی پنجاب میں تھی یا ہو سکتی ہے, کیونکہ پنجاب میں انہوں نے الیکشنز میں بڑا وہ کیا. خیبر پختونخوا میں 2013 سے 18 تک ہماری حکومت رہی ہے, تو ترین صاحب کا فیکٹر تو خارج از امکان ہے میرے اندازے کے مطابق, میری جو انالیسس ہے. باقی آپ کے پاس اگر کوئی انفارمیشن ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. محب اللہ صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ترین صاحب کے خاص دوستوں میں شمار ہوتا ہے. دیکھیں دوستی یاری تو اپنی جگہ پہ, ہمارا تو ایک کلچر ہے, آپ بھی بالکل نہیں آ سکتے. دیکھیں یہاں پہ خیبر پختونخوا میں تو کلچر یاری دوستی کا رہتا ہے, ذاتی تعلقات ہوتے ہیں ہر ایک بندے کے. میرے خیال سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ بات کر رہی ہیں. ترین صاحب کے ساتھ بہت سے لوگوں کے اچھے تعلقات ہیں, لیکن ان کو پولیٹکس کے ساتھ جوڑنا جو ہے وہ شاید مناسب نہیں ہے. شوکت یوسف زئی صاحب کی جب والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی, ترین صاحب ان کے پاس نہیں آئے, محب اللہ صاحب کے پاس گئے, تو ان کے ساتھ تعلقات نہیں ہوں گے شوکت یوسف زئی صاحب کے ساتھ. اور محب اللہ خان صاحب, دیکھیں محب اللہ خان صاحب کی ایگریکلچر منسٹری ہے, ترین صاحب کو ایگریکلچر کا جو ٹاسک فورس تھا ان کے ہیڈ تھے, تو ان کی کافی انڈرسٹینڈنگ تھی آپس میں, کافی دوستی ہے بھی تھی بھی. ہماری بھی ان کے ساتھ, ترین صاحب کے ساتھ غمی شادی جو ہے وہ ہے, تو ان کو تو آپ اس پولیٹکس کے ساتھ. لیکن جہاں تک خان صاحب کی بات ہے تو خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں, ہمارے جو ہے وہ مینٹور ہیں. خان صاحب کی وجہ سے ہم پولیٹکس میں آئے ہیں, تو میرے خیال سے اس بات کے ساتھ وہ جوڑنا جو ہے. بنگا صاحب بہت خوبصورت جوابات دے رہے ہیں آپ ہمیں. یہ بتائیں کہ کیبنٹ میں مزید کوئی چینجز کے امکانات ہیں؟ بالکل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میری جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک راؤنڈ ہوگا, فائنل راؤنڈ, اور اس کے بعد پھر ہم سب کو ٹاسک اسائن ہو جائیں گے کہ 2023 کے جنرل الیکشن. اچھا, بیرسٹر سیف علی خان جو ہے ان کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آئی تھیں. بیرسٹر سیف صاحب کے بارے میں ہمیں یہ, ہاں جی, رمضان سے ایک مہینہ پہلے جو ہے ہمیں یہ معلومات آئی کہ بیرسٹر سیف صاحب کو ذمہ داریاں دے رہے ہیں اطلاعات کی. تو اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کیا پوزیشن ہے, کس وجہ سے وہ بات رکی, یا ابھی بھی ہے یا نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اخلاقی طور پر مجھے یہ مناسب نہیں لگتا کہ میں پوچھوں, کیونکہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا قلمدان میرے پاس ہے, تو میں اگر اس بات کو پوچھوں گا تو یہ مناسب نہیں ہے. اچھا کامران صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. سندھ کے لوگوں کے لیے کوئی پیغام ہو آپ کی طرف سے؟ سندھ کے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کرپٹ اور یہ جو لوٹ مار کا ایک مافیا ہے, اگر آپ ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, اور سندھ میں بھی خیبر پختونخوا کی طرح آپ ترقی چاہتے ہیں, آپ صحت کارڈ چاہتے ہیں, آپ وہاں پہ کمیشن اور کرپشن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, وہاں کے بیکورڈ اضلاع کو آپ اٹھانا چاہتے ہیں, تو عمران خان کو سپورٹ کریں, پاکستان تحریک انصاف. تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی ٹائم کا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ پامان.